السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں سید میر محمد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم مسلک اہل سنت و جماعت کے عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ آقا عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم حیات النبی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور آج ہم قرآن کریم فرقان حمید کی آیات بینات سے ثابت کریں گے کہ محبوب باری تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیات النبی ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ رب العالمین نے کلام پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، یعنی کہ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہیں، اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ تو ناظرین محترم، یہ میرے سامنے تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، اس کی جلد اول ہے، اور اس کا مصنف رئیس المفسرین کہتے ہیں، رئیس المفسرین اور حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر، ان کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، اور ان کا ترجمہ کیا ہے، مترجم ہے خطیب الہند مولانا محمد جونا گڑھی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو اشاعت ہوئی ہے یہ اسلامی کتب خانہ سے اس کی اشاعت ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، اس کے صفحہ نمبر 713 پر، یہ صفحہ نمبر ہے 713، اس پہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عاصیوں اور خطا کاروں کو ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اور خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی عرض کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو یقیناً ان کی طرف رجوع کرے گا، انہیں بخش دے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ منصور صبح کی ایک مشہور کتاب کی روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تربت مبارکہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن کریم میں یہ آیت سنی تو آپ کے پاس آیا تاکہ آپ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کروں اور آپ کی شفاعت طلب کروں۔ پھر اس نے یہ اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فتاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکن فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ کہ پھر وہ اعرابی تو چلا گیا اور مجھے نیند آ گئی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں کہ جا اس اعرابی کو خوشخبری سنا، اللہ رب العالمین نے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ ناظرین محترم، اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام اس شخص کو خواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جا اس اعرابی شخص کو جا کے کہہ دے کہ اللہ رب العالمین نے تیری مغفرت فرمائی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل ان کی روایت جو ہے، یہ صفحہ نمبر 317 پر یہ روایت نقل ہے۔ حضرت محترم، اسی طرح مشہور اور معروف تفسیر ہے تفسیر جلالین، آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر جلالین شریف، اور یہ لکھنے والے ہیں
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی اور جس نے چھپائی کی ہے قدیم کتب خانہ نے چھپائی کی ہے، اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں میں آپ کو دکھلاتا ہوں. حاشے کے اندر فرماتے ہیں کہ قولہ تواب الرحیمہ، اس کے جو تفسیر جلالین کا حاشا ہے صفحہ نمبر 80 پر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں قولہ تواب الرحیمہ قیل جاء اعرابی بعد دفنه علیہ السلام فرمى بنفسه على قبره وحث من ترابه على رأسه وقال يا رسول الله ما قلت فسمعناه وانزل عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك وقد ظلمت نفسي وجئتك استغفر الله ذنبي فاستغفر لي من ربي قنودي من قبره قد غفر لك. اسی تفسیر جلالین میں ہے، حاشے کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ اعرابی شخص جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی دربار رسالت میں مزار مبارکہ پر مزار انور پر حاضر ہوا اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیمہ. یہ آیت کریمہ مکمل اس نے تلاوت کی اور آقا کریم علیہ السلام کی دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے یہ آیت کریمہ قرآن کریم فرقان حمید میں سنی اور میں اس لیے آپ کے در دولت پر حاضر ہوا ہوں. وقد ظلمت، اور تحقیق میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، وجئتو کا، اور آپ کے دربار رسالت میں حاضر ہوا ہوں کہ استغفر اللہ، اللہ رب العالمین میری توبہ کو قبول کرے، میرے گناہوں کو معاف فرمائے. فاستغفر لی، اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں. فاستغفر لی من ربی، اور آپ بھی میرے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کریں کہ اللہ رب العالمین میری توبہ کو قبول فرمائے. آگے کے الفاظ ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے مزار مبارکہ سے آواز آئی کہ قد غفر لک، اللہ رب العالمین نے تیری تمام خطاؤں کو بخش دیا. روایت نقل ہے تفسیر جلالین صفحہ نمبر 80 اور اسی آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اسی آیت کریمہ کے تفسیر میں. اسی طرح ناظرین محترم، یہ میرے سامنے تفسیر نعیمی موجود ہے اور اس میں بھی یہی روایت نقل ہے کہ انہوں نے تفسیر نعیمی والے حضرت نے تفسیر مدارک کی یہ روایت نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تفسیر مدارک نے اس جگہ پر فرمایا، یعنی کہ اسی آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تحت فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفن کے بعد ایک بدوی قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کی مٹی اپنے سر پر ڈالی اور بولا یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سن لیا اور ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھ لی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، آخر تک اس شخص نے تلاوت کی کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہوں، حضور آپ میری شفاعت فرمائیں کہ رب تعالیٰ مجھے بخش دے. تو قبر انور سے آواز آئی کہ تیری بخشش ہو گئی. یہ تفسیر کمالین میرے سامنے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تفسیر کمالین اور اس کا 552. ناظرین محترم، اسی آیت کریمہ کے تحت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کے تحت یہ فرماتے ہیں کہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور تدفین کے بعد ایک اعرابی حاضر ہوا اور سر پر ٹہٹر مار کر عرض کرنے لگا ما قلت سمعنا وقال فيما انزل عليك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك. یہ آیت کریمہ مکمل اس شخص نے تلاوت کی اور قد ظلمت نفسی وجئتك استغفر الله ذنبي فاستغفر لي من ربي. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا ہم نے سن لیا
اور اسی میں یہ آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ آیت کریمہ اس شخص نے تلاوت کی، یعنی کہ اور ابھی میں نے اپنی نفس پر، اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خدمت میں حاضر ہو کر اور آپ کی خدمت میں استغفار کی نیت سے حاضر ہوا ہوں، آپ کے لیے آپ اللہ رب العالمین کے دربار میں شفاعت کریں، استغفار فرمائیے۔ تو قبر مبارکہ سے آواز آئی قد غفر لک، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے، آقا کریم عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العالمین نے تمہاری مغفرت فرمائی۔ تو ناظرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مسلک اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جیسے آپ لوگوں نے سماعت کیا، آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کلام پاک فرقان حمید کے اندر مومنین کو حکم فرما رہا ہے کہ مومنو، جب تم اپنے جان پر ظلم کر بیٹھو اور اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں استغفار کی دعا طلب کرو، اللہ رب العالمین کی دربار میں اگر تم لوگوں کو توبہ کرنی ہو، استغفار کرنی ہو، تو محبوب کریم علیہ السلام کے دربار اقدس میں حاضر ہو جاؤ، اور پھر آقا میرے محبوب اگر تمہارے لیے مغفرت کی دعا طلب کریں، میرے محبوب بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تمہاری سفارش۔ یہی مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا نبی کریم علیہ السلام کی ذات ببرکت حیات النبی ہیں۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔